بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں اور علامات 4 ہیں۔ تو اس کے بعد ہم حرکات میں سے 6 حرکات کا متعلق جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہے ان کا بیان حروف مدہ میں آئے گا۔ علامات میں سے جزم پر بات کرتے ہیں۔ جزم کیا ہوتی ہے؟ جزم اس طرح سے دال کی شکل میں مڑا ہوا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں، جیسے تا ساکن، نون ساکن۔ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، زال را زیر زیر، انذر۔ یتلو، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، یعنی اس میں ڈبل آواز نہیں آتی، صرف ایک بار پڑھنے کی آواز ہوتی ہے۔ سین عین زبر سا، یا زبر یا، ساعیہ۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ لام عین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغون۔ یا سین پیش یس، را دو زبر ون، یسرن۔ یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا، یخشا۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نین، عدنین۔ حمزہ با زبر اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا۔ قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن۔ میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مس کن۔ قاف صاد زبر قز، با دو زبر بن، قزبن۔ ساری جگہ جتنے بھی ساکن آیا ہے، جتنی مرتبہ بھی آیا ہے، سب کو ایک بار پڑھا گیا ہے، اس کی ڈبل آواز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ حروف لین، حمزہ اور الف۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ پر بات کرتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، جیسے زبر کے بعد خالی الف، جیسے با الف زبر با، را الف زبر را۔ زیر کے بعد جزم والی یا، جیسے با یا زیر بی، را یا زیر ری۔ پیش کے بعد جزم والا واو، جیسے سین واو پیش سو، را واو پیش ہو۔ یہ حروف مدہ ہیں، یہ 3 ہیں، اور ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں الف کو کیسے پڑھیں گے، موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ اردو میں الف مدہ عموماً قدر موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے مال، حال کا الف، لیکن قرآن مجید میں الف نہایت باریک ادا ہوتا ہے۔ البتہ جب وہ موٹے حروف کے بعد آئے، تو جیسے صادقین اور ظالمین، تو اس صورت میں موٹے حروف کے تابع ہو کر موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اب واو مدہ اور یا مدہ کو کیسے پڑھیں گے، ان کی آواز موٹی ہوگی یا باریک ہوگی، تو اس کے بارے میں ہے معروف ہوگی مجہول ہوگی۔ اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح واو مدہ کو پڑھا جاتا ہے، مثلا نور میں واو مدہ معروف ہے اور جمیل میں یا معروف ہے، جبکہ مور جو ہے اس کا واو مجہول ہے اور درویش کی یا مجہول ہے، لیکن قرآن مجید میں واو اور یا ہمیشہ معروف ادا ہوتے ہیں، ان کو مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ واو مدہ اور یا مدہ کو ہمیشہ معروف ہی پڑھا جاتا ہے۔ واو مدہ معروف کی مشق: قا واو پیش تو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، با واو پیش بو، نون واو پیش نو۔ پھر اس کو جب الفاظ میں ادا کریں گے: یعلمون، یؤمنون، فکلوہ، نورہ، یوسف، تو یہ آواز ہوگی، معروف پڑھا جائے گا، لہٰذا واو کو مجہول پڑھنے سے بچائیں۔ یا مدہ معروف کی مشق: جیسے سین یا زیر سی، صاد یا زیر صی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، میم یا زیر می۔ صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی:
عبادی، دی یہ یائے مدہ کی آواز ہے، غی غیظہ، غی یہ یائے مدہ کی آواز ہے، معروف پڑھا جا رہا ہے۔ العالمین، می یہ یائے مدہ کی آواز ہے، معروف پڑھا جا رہا ہے۔ الرجیم، جیم یہ یائے مدہ کی آواز ہے۔ الرحیم، اس میں حیم یائے مدہ کی آواز ہے۔ الذین، زین یہ یائے مدہ کی آواز ہے۔ لہٰذا یا کو ایسے مجہول پڑھنا جیسے الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب ان سب کو مجہول پڑھنا غلط ہے۔ حروف لین، حروف لین کیا ہیں؟ حروف لین دو ہیں، جیسے حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو، دونوں سے پہلے زبر ہوگی، ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے، جیسے خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، قاف واو زبر قو، لام دو زیر لن، قولن، یعنی اتنی نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ان کو لمبا کرنا چاہیں تو آسانی سے ہم لمبا کر سکیں۔ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش زو، موضوع، عین زبر آتا دو پیش تن، موضوعاتن، اس میں پہلا واو ساکن جو ہے وہ حروف لین ہے۔ لام واو زبر لوحا دو زیر حن، لوحن۔ اسی طرح یائے لین کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن، لیکن لمبا کرنا نہیں ہوتا۔ را پیش رو، واو یا زبر وئی، رووئی، دال دو زبر دن، روویدن، واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن، عین زبر عا، لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ کہتے ہیں حروف لین کو کھینچنے سے بچایا جائے، مثلا خوفن کو خوفن، قولن کو قولن، علیہم کو علیہم پڑھنا غلط ہوگا۔ نمبر 2، حروف لین کو مجہول پڑھنے سے بھی بچایا جائے، جیسا کہ اردو میں اور کے واؤ کو مجہول پڑھا جا رہا ہے اور غیر کی یا کا تلفظ مجہول کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے واؤ لین کو ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں اور دائرہ کم سے کم رکھیں، اور اس کی آواز لکھنؤ جیسی ہوگی، غور اور شوق جیسی نہیں ہوگی۔ واؤ لین کی مشق: حمزہ واؤ زبر او، تا واؤ زبر تو، جیم واؤ زبر جو، فا واؤ زبر فو، قاف واؤ زبر قو۔ یوم طغوا حولہ، قولی سوط عفونا۔ یائے لین معروف کی مشق: حمزہ یا زبر ای، حا یا زبر حی، عین یا زبر عین، صاد یا زبر ضی، واو یا زبر وی۔ اور اس کی لفظوں میں پریکٹس: حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، زیتون، جینا، رأیت، خیر، شیء۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق اور اس کی پہچان کل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید لیکچر سننے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔